اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتموا الصیام الی اللیل اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، جس میں خالق اکبر نے وقت افطار کا ذکر فرمایا ہے کہ تم اپنے روزے کو مکمل کرو رات داخل ہونے تک، اور رات اس وقت داخل ہوتی ہے جب مشرق کی طرف سے نمودار ہونے والی سرخی زائل ہو جائے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غروب آفتاب کی رات داخل ہونے کی علامت یہی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دن کی سفیدی مشرق کی جانب سے مغرب کی طرف پلٹ جائے اور مشرق کی جانب رات کی سیاہی نمودار ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت بھی داخل ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں ان صحابہ کرام کے اسماء ذکر کرنے ہیں کہ جو دیر سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ کتاب کا نام ہے جامع کبیر، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 77 ہے۔ اس کے رائٹر ہیں حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، ان کی وفات ہے 279 ہجری میں۔ یہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری دیر سے روزہ افطار کیا کرتا تھا، اور سنی علماء مفسرین نے اس کی توجیہ اور تفسیر کچھ اس طرح سے کی ہے کہ وَعَمْلُ أَبِي مُوسَىٰ عَلَىٰ بِيَانِ الْجَوَازِ كَمَا سَبَقَ مِنْ عَمْلِ عمر و عثمان، کہ ابو موسیٰ اشعری کے عمل کو جواز پر حمل کیا جائے گا جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت عمر اور عثمان دیر سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ تو جب دیر سے روزہ افطار کرنا جائز ہے تو پھر جب جائز ہے تو جائز ہی ہے، اس کو بدعت کے زمرے میں داخل کرنا ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ اور کتاب ہے موسوعہ فقہ ابی بکر، اس کے رائٹر ہیں محمد روا سعودی، اس کا پہلا طبع چھپا ہے 1983 عیسوی میں، اور اس کتاب کی ترتیب حروف تہجی پر ہے۔ حروف تہجی میں سے سواد کا ذکر ہے، یعنی ذکر سیام، اور صفحہ نمبر اس کا 175 ہے۔ اس میں یہ عبارت ہے وَيَنْتَهِي صِيَامُ يَوْمِهِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، کہ غروب آفتاب کے ساتھ روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے کہ وَكَانَ ابو بکر يُقَدِّمُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ عَلَى الْإِفْطَارِ، کہ حضرت ابو بکر
نماز مغرب کو افطار پر مقدم کرتے تھے، یعنی پہلے نماز مغرب ادا کرتے تھے اور اس کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ آگے لکھتے کہ وَيَرَا أَنَّ تَأْخِيرَ الْفُطُورِ وَاسِعًا، حضرت ابوبکر کی یہ رائے تھی کہ افطار میں دیر کی کافی گنجائش ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر وقت افطار کے کتنی دیر بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ پہلے اذان ہوتی تھی اور اذان کے بعد نماز پڑھتے تھے، 3-4 منٹ تو اذان پر بھی لگتے ہوں گے یقیناً، اور 7 رکعت نماز مغرب کی ہوتی ہے جن میں سے 3 فرض ہیں اور 4 سنتے ہیں۔ یہ 7 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کم از کم 8-9 منٹ جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں، تو 4-5 منٹ اذان کے ملائے جائیں اور 9 منٹ یہ 7 رکعت نماز کے ملائے جائیں تو یہ بنتے ہیں 14 منٹ۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وقتی افطار کے 14-15 منٹ بعد حضرت ابوبکر روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ آگے کتاب کا نام ہے المجموع شرح المہذب، جلد اس کی 4 ہے اور صفحہ اس کا 361 ہے۔ اس کے رائٹر ہے علامہ الفقی الحافظ ابو زکریہ معی الدین بن شرف نووی۔ ان کی وفات ہوئی ہے 676 ہجری میں۔ یہ لکھتے ہیں کہ وہ ناقل الماوردی ان ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانا یؤخران الافطار وأجاب بأنهما أرادا بأن جواز ذلك لئلا يظن وجوب التعجيل۔ لکھتے کہ علامہ ماوردی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دیر سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور پھر ماوردی نے اس کی تعویل یہ بیان کی ہے کیونکہ ان کا دیر سے روزہ افطار کرنا، کن کا یعنی شیخین کا دیر سے روزہ افطار کرنا اس بات کے جواز کو بیان کرنا مقصود تھا تاکہ کسی شخص کو جلدی روزہ افطار کے وجوب کا گمان نہ ہو جائے۔ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ جو رٹ لگاتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، دیر سے روزہ افطار کرنا بدعت ہے، خلاف شریعت ہے، کسی بھی اسلامی فرقے میں یہ نہیں آیا کہ دیر سے روزہ افطار کیا جائے۔ ان کے روزہ رکھنے کا وقت بھی جدا ہے اور روزہ افطار کرنے کا وقت بھی جدا ہے۔ ہمارا کوئی وقت جدا نہیں، ہمارا وہی وقت ہے جس وقت کا خالق اکبر نے اعلان کیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی مقدس ہستی نے اس اعلان پر، اس حکم پر عمل کر کے روزہ افطار کیا ہے، اور صحابہ کرام نے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے روزے کو افطار کیا ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو موسیٰ اشعری مغرب کی نماز کے بعد روزہ افطار کر رہے ہیں تو اس حدیث کو بھی کثرت سے پڑھا جاتا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی جو ہیں وہ ستارے ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں، تم میرے جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے انشاءاللہ تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو ہم مسلمانوں کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ فقط صحابی نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے رہبر و رہنما بھی ہیں، اور دیر سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ بس اوقات جب شیعہ اور سنیوں کی ایک دفعہ افطاری ہوتی ہے تو شیعوں پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو، اگر ہم تمہارے ساتھ روزہ افطار کریں گے کہ تو ہمارے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس کو کراہت لائق ہو جائے گی۔ شیعوں کو مجبور نہ کرنا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو موسیٰ اشعری کی سنت یہی ہے، اور ان کا زندگی میں وتیرہ ہی یہی رہا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے، بعد میں روزہ افطار کرتے تھے۔ تو مہربانی کر کے اصحاب ثلاثہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شیعوں کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سلمان ابن باجی کا فتویٰ سنو، ان کی کتاب ہے المنتقی،
یہ اس میں لکھتے ہیں کہ وَهَذَا يَقْتَضِي الْإِمْسَاكُ إِلَىٰ اول جزء من اللیل غیر انہ لا بد من الامساک جزء من اللیل لیتیقن صیام جمیع اجزاء النہار، کہ اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک، یہ جو خالق نے فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حکم تقاضا کرتا ہے کہ رات کے پہلے جز تک مفطرات روزہ سے اجتناب کیا جائے، لیکن ضروری ہے کہ رات کے کچھ حصے میں بھی مفطرات روزہ سے اجتناب کیا جائے، یعنی ان چیزوں کو استعمال میں نہ لایا جائے کہ جن سے روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہتے تک یقین حاصل ہو جائے کہ دن کے تمام حصے میں روزہ رکھا گیا ہے۔ کتاب ہے اوجز المسالک، جلد اس کی 5 ہے اور صفحہ اس کا 44 ہے۔ علامہ محمد بن یحییٰ کاندلوی لکھتے ہیں بفی البحر التعجیل المستحب قبل اشتباک النجوم، یہ فرماتے کہ آسمان پر ستاروں کے جگمگانے سے پہلے روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ آسمان پر ستارے کب جگمگاتے ہیں؟ غروب آفتاب کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد آسمان پر ستارے جگمگاتے، آسمان پر ستاروں کا جال بچ جاتا ہے اور آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ بن جاتا ہے۔ تو یعنی آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ سے پہلے روزہ افطار کرنا مستحب ہے، یعنی وہ غروبی آفتاب کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد بجتے ہیں۔ اگر کوئی مومن مسلمان جو 25 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے آسمان پر ستاروں کے جگمگانے سے پہلے روزہ افطار کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر ستاروں کے جگمگانے سے پہلے روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔